کل جو کچھ اس شہر میں ہوا وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور سارے زمانے نے دیکھا کہ انسانوں کے شہر میں درندے بھی رہتے ہیں۔ میں خاتون ہوتے ہوئے اس بات پہ ضرور زور دوں گی کہ کل جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، آپ یقین کیجئے اور تمام لوگ اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہ کوئی کنکر تھا، نہ پتھر تھا، نہ لکڑی تھی، نہ اینٹ تھی، نہ کچھ نہیں تھا۔ ہاں، دھرنا ضرور تھا۔ ہمارا احتجاج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا چلتے ہوئے۔ ایک چیز پہ عوام کو اعتراض ہے اور ہم عوامی نمائندے ہیں۔ ہم اس لیے گئے تھے کہ بھائی آپ ان محلوں سے، سی ایم ہاؤس سے نکل کے باہر آئیے، ہم سے نیگوسیشن کیجئے، بات کیجئے۔ ہم اپنے بچوں کو لے کے گئے تھے اور ہماری تمام ذمہ داران پہلی رو میں سامنے کھڑی تھیں، جس میں میں بھی تھی۔ میں بھی ایک منتخب نمائندہ ہوں۔ ہماری ایک ایم پی اے رانا ابصار بھی تھیں جو اس وقت بھی زخموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری ایم پی اے رابعہ ماجد بھی تھیں، ہماری سینیٹر بھی تھیں، ہماری ایم پی شاہنہ اشر بھی تھیں، یعنی تمام عوامی نمائندہ خواتین سامنے موجود تھیں اور ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں خواتین تھیں جن کی گودوں میں بچے تھے۔ اگر آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا۔ اگر ہم کسی شرپسندی کا سوچ کے جاتے تو اپنے ساتھ پانی لے کے جاتے، کہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں تھا جس سے شیلنگ ہوئی ہے۔ ہم کسی تیاری کے ساتھ جاتے، ہم تو گفتگو کرنے گئے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اتنے دنوں سے جو احتجاج چل رہا ہے، ہم نے ایک سیاسی شریفانہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی آواز ان محلوں کے سامنے جا کے بلند کی جن کے کان ہی نہیں ہیں سننے کے لیے۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے، ایک ایسی صنف کے اوپر، یہ میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں، کہ وہ اگر اپنے حقوق کے حصول کے لیے سامنے کی صفوں میں ہراول دستے کے طور پہ موجود ہے تو وہ آپ کے لیے امن کا پیغام ہوتی ہے، لیکن آپ کو تمیز نہیں تھی۔ میں خود سب سے آگے کھڑی ہوئی تھی اور جس وقت یہ شروع ہوا، یقین کیجئے کہ ہم صرف نعرے لگا رہے تھے، ہمارے بچے اور ہمارے بھائی جھنڈے لہرا رہے تھے، جو ایک پہچان تھی کہ ہم اپنا حق ماننے آئے ہیں۔ خدا کے لیے ہم کو اس پاکستان کا شہری سمجھیے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، عوامی نمائندہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا اور میرے ساتھ بھی ہوا، کسی شریف معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کربلا تھی یہ کراچی تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا شہر تھا اور پورے مجمع میں پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو اس شہر کے بنانے میں، جن کے بزرگوں کی، ان کی اپنی اس کی تعمیر میں قربانیاں شامل ہیں۔ آپ ان کی آواز نہیں سننا چاہتے؟ یہ کیسی بزدلی تھی جو خواتین کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، شیل برسائے گئے۔ میں خود بھی بہت اس کی مذمت کرتی ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے پاکستان سے مذمتی فون ہمارے پاس آئے ہیں۔ بہت ساری عوامی نمائندہ خواتین نے اس درد کو محسوس کیا، لیکن اگر کہیں یہ بات نہیں پہنچ سکی ہے، میں ان خواتین سے ضرور کہوں گی کہ دیکھیے، حفظ ما تقدم کے طور پر آج ہمارے ساتھ ہوا، ہم اپنے حقوق کے لیے ہراول دستہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم کمزور پڑ گئے تو آپ میں سے گھر بیٹھی خواتین کے ساتھ، دفاتر میں بیٹھی خواتین کے ساتھ، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی خواتین کے ساتھ یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ ہم ہمت نہیں ہارے ہیں، اس لیے کہ ہماری نیت صاف تھی، ہم کسی بدنیتی سے نہیں گئے تھے، لیکن یہ اعتبار ضرور اٹھ گیا کہ یہاں کے حکمران جو ہیں ان کے پاس تہذیب و تمدن جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں اپیل کرتی ہوں تمام خواتین سے کہ اس گندے بیہودہ واقعے کے اوپر ہم ہفتے کو دوپہر 1 بجے 3 تلوار کے اوپر ایک مظاہرہ کریں گے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے اور آکیے، اور میں اس کے تمام ممبران سے بھی، تمام دفاتر میں کام کرنے والی بہنوں سے، طلباء سے اور این جی او سے درخواست کروں گی کہ پوری دنیا میں وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، وومن امپاورمنٹ پہ پوری دنیا کام کر رہی ہے اس وقت، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عوامی نمائندوں سے، کارکن خواتین جو ہمارا سرمایہ ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے۔ آئیے اور ہمارا ساتھ دیجیے آپ کہ اس والے کلچر کو ہمیں ان شہروں سے اور اپنے پاکستان سے ختم کرنا ہوگا۔ ہم پتھر کے دور میں نہیں ہیں۔ ہماری کوشش تو یہ ہے
کہ اب بھی بہت سے حصے، بہت سے خطے ایسا لگتا ہے کہ پتھر کے دور میں ہم تو ہاتھ بڑھائے ہوئے ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، نہ کہ ہمیں یہ سزا دی جائے۔ اس کے اوپر ہمارا احتجاج، ہمارا غصہ، ہماری ناراضگی تمام شہر کی خواتین میں پائی جاتی ہے، لیکن ان سب سے میں 10 بات عرض کروں گی کہ گھر میں بیٹھ کے غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے میدان عمل میں نکالیے اور اپنے تحفظ کے لیے مضبوط آواز اٹھائیے۔ پانی بھی نہیں لے کے گئے تھے، صرف بس کے ارادہ نہیں تھا، تو کیا اس بار پانی اور اس طرح کی چیزیں ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے اگر کچھ اگین یوز آف فورس ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، دیکھیے اگر پتا ہوتا کس قسم کی چیز ہوگی تو ہم گیلے تولیے لے کے جاتے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، لیکن ہاں نہیں، لیکن ہم گئے تھے گفت و شنیس کی خیال سے، اور ہمیں انتظار تھا 2-2.5 گھنٹے تو بیٹھے رہے کہ شاید اب کوئی نکل کے آئے، اب کوئی نکل کے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ، کیونکہ دیکھیے میں تو بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی، بلکہ ایک صحافی مجھ سے بات کر رہے تھے اس وقت، اور ایک دم سے اچانک شیلنگ شروع ہوئی ہے۔ اور ایک نیچرل، ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ ادھر مغرب کی اذان کی آواز آ رہی ہے اور ادھر شیلنگ ہو رہی ہے، اور ایک نیچرل وہ ہے کہ عورتیں پیچھے کی طرف ہٹتی ہیں نا، تو شیلنگ جس جگہ سے کر رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں میں ڈنڈے، عورتیں پیچھے ہٹ رہی تھیں اور وہ ڈنڈے برسا رہے تھے، اور یقیناً فوٹیج میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور جو 1-2 خواتین نے ڈنڈے چھینے ہیں لوگوں سے، میں نے خود بھی جب تیسری بار لاٹھی ماری تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی چھینی ہے اس سے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا۔ آئندہ کا لائے عمل بھی یہی ہے ہمارا۔ بڑے جلسے کیا کرتے تھے، تو دین دربار کے احتجاج میں کتنی خواتین جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، کتنی خواتین تعداد سے؟ دیکھیے بڑی تعداد ہوگی، اور جہاں تک آپ ہمارے جلسوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو 1-2 لاکھ عورتوں کے جلسے کیے ہیں، انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جلسوں میں کبھی کوئی آپ نے بے ہنگم چیز دیکھی؟ ٹھیک ہے، یہ آئندہ کا لائے عمل بھی ہمارا یہی ہے۔